ربوبيته ولا نبوة بعد نبوته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا به. حاضرین اکرام، کلمہ گو مسلمان بھائیوں، تین کام ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کو کرتا ہے اللہ اس کی جان مال کے محافظ بن جاتے ہیں. تین کام ایسے ہیں جب بندہ ان کاموں کو کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کی جان مال کے محافظ بن جاتے ہیں. پہلا کام ہے حج عمرہ کرنا. حج عمرہ کرنے کے لیے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے جب تک عمرے میں حج میں
اس کام میں لگا ہوتا ہے، واپس کر آنے تک جان مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ حج عمرہ کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کریم نے دونوں عبادتوں کو ساتھ یکجا بیان کیا۔ فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج بھی اللہ کا حکم، عمرہ بھی اللہ کا حکم، کرنا بھی تم نے اللہ کے لیے ہے۔ بس للہ اس لیے کہا، یہ اکثر طور پہ للہ قرآن میں اس جگہ آتا ہے جس جگہ غیر کے اثر کا شبہ ہوتا ہے۔ مجھے لوگ دیکھیں، مجھے لوگ اچھا کہیں۔ قربانی کے مسئلے میں اللہ کریم نے فرمایا فصل لربک وانحر، میرے حبیب قربانی نماز ہے بھی اللہ کی چیز ہے اور کرنا بھی اللہ ہی کے لیے۔ اکثر نمازی کو بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھیں، قربانی کرنے والا بھی کہتا ہے جی کہ میں نے قربانی نہیں کی تو مالے دار کہیں گے غریب ہو گیا قربانی نہیں کرتا، دیکھا دیکھی آ جائے۔ اس لیے شریعت نے یہاں پہ کہا للہ، قربانی بھی نماز بھی اللہ کے لیے۔ بات آئی عمرے کی، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج بھی اللہ کا حکم ہے، عمرہ بھی اللہ کا حکم ہے، دونوں کو پورا کیا کرو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج عمرے کے لیے گھر سے نکلتا ہے واپس آنے تک اللہ اس کی جان مال کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عبادت اور اتنا اچھا کام، الحمدللہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی مسافر اللہ کے راہ میں حج کے لیے نکلے ہیں، اور اتنی بڑی قدر پاکستانیوں کی ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ دو عبادتیں ان کو دیتا ہے، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والوں کو یہ خوش قسمتی نہیں ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف حج کے دنوں میں حج ہی کرنا ہے، لیکن پاکستان سے جو 11-12-13 لاکھ روپے لگا کے جاتا ہے یہ ضائع نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی کہ پہنچ کے ہم عمرہ بھی کیا حج بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، حج عمرہ کرنے والا حج سے واپس جب آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوتا ہے کہ ولدت کو، جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حج عمرہ کرنے والا بھی حج کے دنوں میں جب حج عمرہ کر کے واپس آئے گا گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوگا جیسا معصوم بچہ پاک صاف ہوتا ہے۔ بچے کو صرف والدین نہیں چومتے بلکہ ہر بندہ اس کو چومتا ہے، ہر بندے کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بڑے بن کے ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ گناہ کی اتنی نوست ہے کہ بندہ بندے سے آج نفرتیں کر رہا ہے۔ اللہ سوچ کی بات ہے، اپنے بچے کو پہلے اپنی بیوی کو مارا اور بالکل بدن ٹکڑے ٹکڑے کر کے جدا کیا ظالم نے، اس کے بعد اس کے بچوں کو اپنے بچوں کو پکڑا اور گلے دبا کے ان کو مارنے کی کوشش، کنویں میں پھینکنے کی کوشش کی۔ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے تو نہیں۔ اور کبھی میں ان حالات کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، 5 وقت کا نمازی مسجد میں رہنے والا شخص اور خودکشی پہ آتا ہے۔ ایمان سنبھالنا بہت مشکل ہے، اس لیے اگر وہ نمازی ہے، مسجد میں رہتا تھا، داڑھی والا ہے، دیندار ہے، اس پر تو ہمیں سوچ ہی نہیں آتی کہ ایسی موت آئے گی، لیکن جب حالات ہمیں یوں بتا رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ بولو کس کے اختیار میں؟ اور
قرآن پڑھنے والوں سورۃ یاسین کی آخری آیت کو بار بار پڑھا کرو. جب کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، 21 مرتبہ پڑھ کے دعا کرو، اللہ تمہارا مسئلہ بھی حل کرے گا، تمہیں سوچ کا بھی موقع مل جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا قضا، فیصلے اللہ کے پاس ہوتے ہیں. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کن ہونے کی دیر بھی نہیں لگتی، وہ کام وجود میں آ جاتا ہے. پھر مال بھی تھا کام نہیں آیا، بیٹے بھی تھے کام نہیں آیا، اسباب بھی تھے کام نہیں آیا، ساری صورتیں تھیں کام نہیں آئی. کام آنے والی ذات، وفا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو بندے کو ٹائم پہ روزی بھی پہنچاتے ہیں، بندے کو ٹائم پہ دکھ سکھ میں کام بھی آتے ہیں. اس لیے اس اللہ کے نام پہ اتم الحج والعمرۃ للہ. جب بندہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کے راہ میں ہوتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دین میں ہوتا ہے، اللہ کی نظر اتنی سیدھی ہوتی ہے کہ میرے بندے آج عمرہ پورا کر، تجھے گناہوں سے ایسا پاک صاف کروں گا جیسے ابھی تیری پیدائش ہوئی. اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کے سارے کام جس شعبے میں بھی کی جائے اللہ کے نظر میں قبول ہے. اللہ نے سارے شعبوں کو ایسے پھیلایا ہوا ہے. مجاہدین کا شعبہ اللہ نے مجاہدین کو لگا دیا، جان مال وقت لگا رہے ہیں. دعوت کا شعبہ اللہ نے تبلیغ والوں کو لگا دیا، جان مال وقت لگا رہے ہیں. حج عمرے کا یہ شعبہ مال کی وجہ سے اس میں اللہ نے وہ اور لوگوں کو لگا دیا، سخیوں کو لگا دیا، خاص کر کے کہ وہ اللہ کے راہ میں جان بھی، پھر مال بھی، پھر وقت بھی لگا کے 2-2 مہینوں کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اللہ کے ہاں بس بہانہ مانگ رہی ہے رحمت. اللہ قبول فرمائے. تو یہ پہلا خوش نصیب ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور دوسرا خوش نصیب بندہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، پھر آ کے اپنی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، جب تک وہ مسجد میں اس کام میں مشغول ہوتا ہے، مالک کائنات اس کے جان مال کے محافظ ہوتے ہیں. کام جو اللہ کا کام. دوسری حدیث کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے والا ہے تو پاکستان میں لیکن ثواب اللہ احرام باندھنے والے سعودیہ والے کی طرح دے رہا ہے. گویا یہ حرم پاک میں. حدیث کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے جب بندہ صرف اور صرف نماز کی نیت سے نکلتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی نیت ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کریم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. او میرے بندے میرے گھر میں آ رہا ہے، تو میں مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں. تو پھر اللہ کا اکرام دیکھو کتنی قدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے کے دور میں 3 جگہوں کو پکڑ لو، شیطان تم پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. نمبر 1 اللہ کے گھر کو مضبوط پکڑ لو، بس اپنا وقت زیادہ تر مسجد کو دے دو. یہ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ شیطان تم پہ اثر نہیں کر سکے گا، زور نہیں ڈال سکے گا. نمبر 2 قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑو. یہ قرآن کی تلاوت کرنا ایسا مصروف تمہارا عمل ہوگا، شیطان زور بھی لگا دے تم پہ قابو نہیں پا سکے گا، قریب نہیں آ سکے گا، قرآن سے بھاگ جائے گا. حضرت عمر کی عادت تھی قرآن کو اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے. سوال کرنے والے نے کہا عمر قرآن کو آہستہ پڑھنے والے بھی ہیں، اونچا پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن آپ بتائیں اونچا پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا اطرد الشیطان اوقظ الوسنان. میرے قرآن سے سوئے لوگ جاگ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے پہ آ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں شیطان بھاگ جاتے ہیں. سے
صدیق کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے، سریلی آواز کی وجہ سے گھر کے اندر عورتیں تندور پہ جب روٹیاں لگاتی تھیں تو وہ روٹیاں بھی ساتھ لگاتی تھیں، حضرت صدیق اکبر کا قرآن بھی سنا کرتی تھی۔ قرآن کا بھی تو اپنا اثر ہے نا، اس لیے قرآن کے نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن کو اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا، تمہاری نظر میں پہاڑ مضبوط چیز ہے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں اگر قرآن اس پر بھی آ جائے وہ بھی ایسے ہو جائے۔ تمہارے دل تو نہیں نرم، تم تو گوشت ہو، لوتھڑے ہو، بدن ہو، خون ہو، ہڈیاں ہو، یہ تو کوئی سختی ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑی سخت چیز پہاڑ ہے، پتھر ہے۔ میں اللہ قرآن کو اس پہ نازل کر دیتا، خاشعا متصدعا، وہ دب جاتے، جھک جاتے، بک جاتے۔ اے انسانوں، تم نے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ اٹھایا ہے تو پھر سمجھو قرآن کا اثر ہے، نہیں اٹھایا تو سمجھو ہماری بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ مسجد میں، قرآن میں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت، جو یہ تین کام کرے گا، دعوے سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ شیطان اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو فرمایا پہلا خوش نصیب انسان جو حج عمرہ کرتا ہے جب تک واپس نہیں آئے گا اللہ کی حفاظت میں، اور دوسرا خوش نصیب انسان جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اس نیت سے کہ صرف نماز میں نہیں پڑھنی ہے، اس کی بھی جان مال کا محافظ۔ بتاؤ کون ہے؟ پھر بتاؤ کون ہے؟ اور ان کی بات سے کون ہے؟ اور اللہ کا نام شوق کرو، کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اور بتاؤ کون ہے؟ ایسی ذات ہے اللہ کی کہ بندے سے ارادے بغیر بھی اگر اللہ نکل گیا زبان سے، کل قیامت کے دن اللہ چند گناہ دکھائے گا، یہ تیرے گناہ ہیں، کہے گا بس اب تو میں پکڑا گیا۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ میں نے معاف کر دیے۔ کیسے معاف ہو گئے؟ تو نے کہا تھا اللہ، اس پر میں نے معاف کر۔ ظاہر ہے دوست کا نام لو، دوست خوش کہ میرا نام اچھا نام دیا اس نے، اللہ کا نام لو، اللہ خوش، اس پہ ثواب بھی اللہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف نماز کی نیت سے آتا ہے وہ حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، اس فتنے کے دور میں حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو 4 دن پہلے میں نے فیس بک پہ دیکھا تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، مفتی اعظم پاکستان، دنیاوی طور پر دیکھو تو مفتی اعظم بہت بڑا چیف، بہت بڑا قاضی، بہت بڑا جج، دینی طور پہ دیکھو تو علماء کا امام، مفتی اعظم پاکستان بیان کر رہے تھے اور کرتی انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کہتے ہو نماز ہے کسی جگہ پڑھ لیں گے، ایسا کبھی نہ بولا کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور واجب رہ جائے تو بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے بندہ کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو ہم نے سمجھا ہے نفل ہے، ہم نے سمجھا ہے سنت ہے، اس لیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سنت مؤکدہ، زور کی سنتے ذرا چھوڑ کے دیکھو نا پتہ چلے۔ سنت مؤکدہ یہ واجب کی قریب درجہ ہوتا ہے، انہوں نے درجے جب بتائے تو کہا یہ واجب کا درجہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز چھوڑنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، نہیں تو اتنا بڑا خطرہ نہ لگاتے، گنجائش ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ اس لیے فرمایا عصر کی نماز چھوڑنے والا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، تجھے نظر نہیں آ رہا، تجھے بچہ بیمار نقصان نظر آتا ہے، بیوی بیمار نقصان نظر آتا ہے، میں محمد رسول اللہ فرمانے لگا ہوں عصر کی نماز چھوڑنے والا مال بھی تیرا تباہ ہو گیا، اولاد بھی تیری چلی گئی، اہل و عیال بھی چلے گئے، یہ نقصان بھی تھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
5 نمازیں پڑھنے والے شخص، 5 نمازیں ادا کرنے والے شخص، 5 نمازوں کو اپنے 5 اوقات میں وقت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا بن جا۔ اللہ کریم نے ضمانت اٹھا لی ہے کہ میری ضمانت ہے، اس کو میں اپنی ضمانت پر اپنی مرضی پر جنت ضرور عطا فرماؤں گا۔ جنت کی ضمانت بہت بڑی ضمانت ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو 5 نمازوں کا اہتمام نہ کرے، وعدہ بھی نہیں، ضمانت بھی نہیں، اعلان خوشی کا بھی نہیں، چاہوں تو معاف کر دوں کوئی پوچھ سکتا نہیں تو وعدہ نہیں کہ اس کو جنت میں ضرور جانا ہے۔ نمازوں کو 5 نمازیں کہاں فرض ہوئی ہیں؟ مسجد میں، اور 5 نمازوں کے لیے آپ کو اذان دے کے جمعے کے دن 6 اذانیں دے کے اعلان کیا جاتا ہے، تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ یعنی ذمہ داری بھی ادا ہو گئی، گناہوں سے بھی بچ گئی۔ اور فضیلت کیا ہے کہ جب تک مسجد میں ہوگا یہ مال جان کے لحاظ سے اللہ کی حفاظت میں ہوگا، یہ بہت بڑی سبب ہے۔ آج مجھے کوئی کہے تھے قاری صاحب تیری بقایا زندگی کی حفاظت میرے ذمہ، میں ذمہ دار ہوں، میں کتنا خوش ہو گیا۔ مجھے تو کل کا پتہ نہیں، شام کا بھی پتہ نہیں، یہ کتنی بڑی زندگی، کتنا محبت ہے، میرا محبت کرتا ہے، مخلص ہے۔ اللہ کریم بہت بڑی ذات ہے، وفادار ذات ہے، بہت اچھی ذات ہے، اتنا اچھا، اتنا اچھا، اچھائیوں کی حد نہیں، اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم۔ بیان کرنے والے آ کے اللہ کی صفات بڑائی بیان کر کر کے چلے گئے، تھک گئے، ہار گئے، میرے اللہ کے صفات والے کلمات پورے کریم اللہ۔ اور تیسرا خوش نصیب بندہ وہ ہے ایک عمرہ کرنے والا، اور نمبر 2 مسجد میں آنے والے، اور تیسرے پہ غور کرو۔ تیسرا وہ شخص جو مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا جان مال کا محافظ اس کا میں بن جاتا ہوں۔ آج تو ہمیں گوارا ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب اس طرح کیوں مل رہے بدل۔ بھائی مومن کا مومن سے ملنا کتنا بڑا درجہ ہے، تجھے حدیث کا پتہ ہوتا تو یہ نہ سوچتا اینا بار انسان دل صاف کا، تجھے صرف نماز نظر آتی ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اپنی نماز کو بھی ذرا غور کر، تیری نماز اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مومن مسلمان کو ملنے کے لیے جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ملنے پہ اللہ کریم نے فرمایا اس کی جان مال کا محافظ میں اللہ بن جاتا ہوں۔ اتنی بڑی سند۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص آتا ہے، آگے عرض کرتا ہے میں سوادی ہوں، محتاج ہوں۔ ابن عباس اللہ درجے بلند فرمائے، ایک موقع پہ کسی نے سوال کیا ایک بندہ جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، باقی دن رات بھی دیندار ہے، راتی تہجد پڑھتا ہے، دیہڑی روزے رکھتا ہے، صرف جمعہ نہیں پڑھتا، جمعہ رات نہیں کری پڑھی، فرمایا جہنمی ہے۔ نبی پاک اس کے چاچے کا فتویٰ بھی ماشاءاللہ ہے، ہمارے جہنمی ہے، اس کے تہجد نہ دیکھو، جہنمی ہے، اس کے روزے نہ دیکھو۔ نبی کی شریعت ہے کہ جماعت سے نماز کا وہ نہیں پڑھتا تھا، جب شریعت پہ نہیں چلتا تھا طبیعت پہ چلتا ہے تو اس پر تو جاتے ہیں۔ سب کو میں دعوت دیتا ہوں اذان کی آواز سن کے اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پوچھتا ہے او سائل مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہا مسلمان ہوں۔ کہا روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہا 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ اپنا سوٹ اتار کے لباس اتار کے سائل کو دے دیا، یہ پہن لو۔ سائل کو اپنا کپڑا دے کے عرض کرنے لگے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو مسلمان بندے کو ایک کپڑے کا سوٹ لباس دے دے گا دینے والے کی کتنی اللہ جان مال کی حفاظت کرے گا جب تک یہ سوٹ اس نے پہنا رکھا ہے۔ کچھ نہیں تو سال تو آپ کی حفاظت ہو ہی جائے گی نا۔ مسلمان کی قدر کرو، اللہ قدر دے گا۔ عالم